السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کے لیے ایک درد بھرا واقعہ لے کر آیا ہوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا۔ تو دوستوں، جب حسن حسین نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو تو حضرت بلال رو پڑے۔ سید امیر القادری کے حوالے سے میں یہ بیان آپ تک لے کر آیا ہوں۔ بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوستو، بیان یہ رہا۔ بلال حبشی نے سوچا جب آقا مجھے دکھتے ہی نہیں، ملتے نہیں، جنگلوں میں چلے جاتے، چرواہوں سے پوچھتے حضور کہاں ہے، لکڑہاروں سے پوچھتے حضور کہاں ہے، وہ کہتے کہ بلال روتے اور رلاتے ہو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا جب آقا دکھتے نہیں تو میں نے مدینے میں رہنا نہیں، مدینہ شریف چھوڑ کے ملک شام چلے، اور ملک شام گئے، رات رات بھر روتے تھے، حضور دکھتے نہیں، حضور دکھتے نہیں، حضور دکھتے۔ ایک دن روتے روتے سو گئے حضور خواب میں، بلال کیا بات ہے، مدینے نہیں آتے، کیا ناراض ہو؟ لپٹ گئے قدموں سے، حضور آپ سے ناراضگی تو کفر ہے، کیسے ناراض ہو اس سے؟ یا رسول اللہ آپ سے کوئی کیسے ناراض، جس کی رضا خدا چاہے اس سے کون ناراض ہوگا؟ تو پھر تم نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آؤ ملنے، آؤ مجھ سے ملنے۔ آنکھ کھلی تو پورا گھر معطر تھا، آنکھ کھلی پورا گھر معطر تھا۔ سرکار بلال اونٹنی پر بیٹھے، اور اونٹنی پہ بیٹھنے کے بعد اکیلے نکل پڑے۔ جب جیسے ہی مدینہ منورہ آنے لگا، بلال کو پچھلے دن یاد آنے لگے۔ حضور کتنا پیار کرتے تھے بلال سے۔ جب بلال پیدل چلتے تھے تو حضور اپنی اونٹنی پر حضرت بلال کو بٹھا لیتے تھے، تو بلال کیا کرتے تھے، اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتے تھے۔ ہائے ہائے، کیا عشق کا انداز تھا، محب اور محبوب میں کیا پیار تھا۔ بہرحال مدینہ شریف پہنچے، کہا حضور کہاں ہیں؟ میں بہت اختصار سے کہا حضور کہاں ہیں؟ سب رو پڑے، بلک پڑے۔ مدینہ منورہ میں جنگل کی آنکھ کی طرح خبر پہنچ گئی، بلال آئے، بلال آئے، بلال آئے۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے، چلو عاشق رسول کو دیکھیں۔ وہاں تو بلال روتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے حضور کہاں ہیں؟ کسی نے ہمت کر کے بتا دیا، وہ دیکھو حضور۔ حضور کے مزار کی طرف کہا وہ دیکھو حضور۔ بلال لپٹ گئے، رونے لگے، آقا بلایا تو خواب میں آ کر، اور پردے میں ہے حضور، اپنا آپ دکھاتے نہیں۔ اسی دیوانگی کے عالم میں نماز کا وقت آیا، کسی نے کہا بلال جو اذان نبی کو سناتے وہ اذان ہمیں سنا۔ بلال نے کہا نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا۔ اب کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو کس کو دیکھوں گا؟ میرے اندر ہمت نہیں، مجھے مجبور نہ کرو۔ کسی نے کہا امیر المومنین سے کہو۔ امیر المومنین نے کہا بلال اذان پڑھو۔ بلال نے کہا کیا اسی دن کے لیے خرید کے آزاد کرایا تھا؟ اسی دن کے لیے خرید کیا کہ بلال کو اذان کے لیے کہا گیا؟ امیر المومنین نے نہیں بلال، تم پہ کوئی احسان نہیں ہے، تمہیں خریدا گیا تو کوئی احسان نہیں ہے بلال، ہم تو بس وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو حضور کو پسند تھی۔ بلال نے کہا امیر المومنین مجھے معاف رکھیے، میں نہیں پڑھ سکوں گا، اذان پوری نہیں کر سکوں گا۔ پھر کسی نے کہا ایک کام کرو، یہ سب کی بات کاٹ دیں گے، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی بات یہ نہیں کاٹ سکتے، جاؤ شہزادوں کو لے کر کے آؤ، حسنین کریمین کو لے کر کے آؤ۔ حجرہ سیدہ سے جب شہزادوں کو لایا گیا، ایک سینے تک مشابہ تھے، ایک پیروں تک مشابہ تھے، دونوں کو دیکھ کر تصویر مصطفیٰ بنتی تھی۔ بلال کے سامنے حضور کی تصویر آ گئی، شہزادوں کو لپٹا لیا، شہزادوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا چچا بلال ذرا وہ اذان سناؤ نا جو نانا کو سناتے تھے۔ بلال نے کہا سب کی بات کاٹ دوں گا، آپ لوگوں کی نہیں، کیونکہ انہی کانوں نے سنا تھا کہ جس نے میرے حسنین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بلال چبوترے پہ چڑھ گئے، اذان شروع کی، اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے چیخیں نکل گئی اصحاب کی۔ پردہ دار خواتین مسجد میں آ گئی، ننھے ننھے بچے ماں سے کہتے ماں مؤذن آ گئے، کیا امام بھی آئے؟ چیخ نکل گئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بلال اپنی عادت کے مطابق اس جگہ پر دیکھتے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ کو خالی پایا، برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ہوش آیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، مدینہ منورہ چلے، مدینہ منورہ سے ملک شام چلے گئے، پوری زندگی رونے میں گزاری، اور اسی دکھ میں اسی غم میں دنیا سے کچھ کر گئے۔ کبھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں مسکرائے، لیکن جس دن موت آنے والی تھی بیوی نے کہا ہائے غم، ہائے غم، بیوی کا چپ، کہے کا غم، ارے اب تو خوشی کا دن آیا، کیونکہ یار کے دید کا دن ہے، ادھر رو نکلے گی ادھر یار
کا دیدار نصیب۔ یہ عشق والوں کی شان، میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظار۔